آج کی ہماری ویڈیو جنگ صفین میں سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے حملے پر ہے۔ جنگ صفین سن 37 ہجری میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان صفین کے مقام پر لڑی گئی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، امام علی علیہ السلام نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا اور ایک نظر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا کون سا بیٹا اس 2.5 لاکھ کے لشکر سے جنگ کرے گا؟ اب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے تو امام علی علیہ السلام نے دونوں کے ماتھے چوم کر فرمایا، میں نے کہا میرا بیٹا، پر تم دونوں محمد کے بیٹے ہو۔ اب جناب جعفر بن علی آگے بڑھے، امام علی علیہ السلام نے جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، اے جعفر، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، تم بتاؤ کہ تجھے 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ جناب جعفر نے ایک دفعہ 2.5 لاکھ لشکر کو دیکھا اور کہا، بابا، مجھے اپنا گھوڑا، اپنی تلوار اور 1,500 کا لشکر دے دو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے اپنا گھوڑا، اپنی تلوار اور 1,500 کا لشکر بھی دیتا ہوں، لیکن 2.5 لاکھ کا لشکر قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ جناب جعفر نے کہا، بابا، آپ فجر کی نماز پڑھا چکے ہو، مغربین کی نماز پڑھا کر آپ مصلی چھوڑو گے نہیں؟ میں 2.5 لاکھ لشکر کو قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ امام علی علیہ السلام نے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، تیری جرت کو سلام ہے، لیکن مغربین کو دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ اب جناب اون بن علی آگے بڑھے اور کہا، بابا، آپ مجھے بھیجو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیا چاہیے؟ جناب اون نے کہا، بابا، مجھے 1,000 کا لشکر، اپنا گھوڑا، اپنی تلوار دے دو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 1,000 کا لشکر، اپنا گھوڑا، اپنی تلوار بھی دے دی، لیکن 2.5 لاکھ لشکر کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ جناب اون نے کہا، بابا، آپ فجر کی نماز پڑھا چکے ہو، ظہرین کی نماز پڑھا کے آپ تسبیح مصلی پر رکھو گے نہیں؟ میں 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کر کے آپ کے قدموں کو نہ چوموں تو مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ مولا علی علیہ السلام نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، اون، تیری بھی جرت کو سلام ہے، لیکن ظہرین کو دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، بابا، نہ مجھے لشکر چاہیے، نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تیری تلوار چاہیے، بابا، مجھے اجازت آپ کی اور مرضی حسین کی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تجھے 2.5 لاکھ لشکر کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، بابا، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے
گھوڑے پر بٹھاؤ، میں لشکر کے اندر جاؤں گا، لشکر کو چیرتا ہوا، پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے سرکار عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے عباس علمدار علیہ السلام کو لے کر خیمے میں گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خیمے کا پردہ اٹھا تو سب لوگوں نے علی کے ساتھ علی دیکھا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا امامہ عباس کے سر پر، مولا علی علیہ السلام کی ابا عباس کے کاندھوں پر۔ اب مولا علی علیہ السلام نے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کروایا۔ روایات بتاتی ہے کہ 11 سال یا 13 سال کا سن ہے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا۔ پہلی بار میدان جنگ میں آیا ہے علی کا بیٹا۔ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے 2.5 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کر فرمایا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اب سفیانی لشکر سے ایک قریب نامی شخص نکلا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے تو؟ اپنا تعارف کروا۔ اب قریب نے کہا، لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر سلاتی ہیں۔ اب قریب نے کہا، تو کون ہے؟ سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، میں ملکہ تطہیر کی دعا، میں علی کا بیٹا عباس ہوں۔ اب قریب نے سوچا، یہ لگتا بھی علی جیسا ہے، اس کا لہجہ بھی علی جیسا ہے، اور یہ لڑتا بھی علی جیسا ہوگا۔ اب قریب نے خوف کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کیے۔ اب جیسے ہی قریب کے قدم پیچھے ہٹے، سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے گھوڑے اشل کے قدم آگے بڑھے، قریب پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا گھوڑا اشل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، تو لڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تیرا راستہ نہیں روک سکتی، تیری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، وہ تلوار تو نکالتا کیوں نہیں ہے؟ اب قریب کو کوئی اور بہانہ ملا نہیں۔ قریب نے کہا، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، کیونکہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ قریب کا یہ کہنا تھا۔ سرکار عباس علمدار علیہ السلام گھوڑے سے اترے، قریب کو گلے سے پکڑا اور زمین پر پٹخ دیا، اور قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا، ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سارے علی ہیں، اٹھو اور مجھ سے لڑو۔ اب قریب اٹھا، تلوار نکالی، اپنی پوری طاقت سے عباس پر حملہ کیا۔ سرکار عباس نے قریب کے حملے کو روکا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو چیر دیا۔
قریب کی گردن زمین پر گر گئی۔ سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا یہ حملہ دیکھ کر 2.5 لاکھ کا لشکر بھاگنے لگا، اور اس حملے کے بعد سب یہ جان گئے واقعہ علی کا بیٹا علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا غازی با وفا غازی